بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 199 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جمہور کے دلائل اور ان کے مذہب کی وجہ ترجیح کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا قرآن میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بعض مفردات کے حوالے سے اختلاف تھا۔ ویسے اجماع ہے علماء کا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں، لیکن بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ کچھ مفردات ایسے ہیں جو کہ غیر عربی قرآن میں موجود ہیں، اور جمہور کا مذہب یہ تھا کہ تمام کا تمام قرآن عربی ہے، اور اس میں غیر عربی الفاظ یعنی عجمی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو جمہور کا جو مذہب ہے یہی جو ہے وہ راجح مذہب ہے۔ تو اس کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات جنہوں نے ثابت کر دیے کہ قرآن اپنے لفظ و اسلوب اور نظم و ترکیب میں تمام کا تمام عربی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ بار بار آیا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہے کہ لفظ قرآن جو ہے وہ عام ہے۔ یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ لفظ قرآن عام ہے، جو کہ تمام صورتوں اور آیات کو اور اسی طرح الفاظ و مفردات کو بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا جب خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن جو ہے وہ عربی ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قرآن کے اندر کوئی بھی غیر عربی الفاظ مفردات موجود نہیں ہیں۔ تو یہ جمہور کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بے شک قرآن عربی میں نازل ہوا تاکہ لوگ اسے سمجھیں، اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کی جو ہے وہ معانی میں غور کریں۔ تو یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ایسی زبان میں خطاب کریں جسے وہ سمجھتی ہی نہ ہو، جبکہ آیات جو ہیں عربی زبان میں نصیحت اور عمل کے لیے نازل ہونے پر صراحتاً دلالت بھی کر رہی ہیں، جیسے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ساری آیات ایسی ہیں جو قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے پر جو ہے وہ واضح دلیل ہیں، اور ان میں جو ہے وہ نصیحت اور عمل کا بیان ہو رہا ہے کہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہ جب ایسی زبان تو ہے نہیں کہ جس کو عرب نہ سمجھتے ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ایسی زبان میں خطاب کریں جو سمجھتی نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر عربی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عرب کو خطاب کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری دلیل جمہور کی یہ ہے کہ جب مشرکین نے دعویٰ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اہل کتاب سے حاصل کیا ہے، جبر رومی نامی شخص سے حاصل کیا ہے، تو اللہ نے ان پر رد فرمایا، تردید کی، اور زبانوں کے اختلاف کے ذریعے سے حجت قائم کی، دلیل قائم کی۔ جیسے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین، کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلا جاتا ہے، جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ بھی موجود ہیں، اس کی تردید ہو رہی ہے اس بات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کو عربی میں نازل فرما کر زبانوں کے اختلاف کے ذریعے دلیل قائم کی ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں غیر عربی الفاظ نہیں ہیں، قرآن عربی ہے، اور وہ شخص جس کے بارے میں مشرکین کہتے ہیں وہ رومی ہے جو کہ عجمی ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چوتھی دلیل جمہور کی یہ ہے کہ اگر قرآن غیر عربی الفاظ میں نازل ہوتا ہے، یا قرآن میں غیر عربی الفاظ ہوتے، یا ایسی کوئی بات ہوتی جسے عرب نہ سمجھ سکتے، یا عجمی الفاظ ہوتے، تو مشرکین قرآن پر اپنا یہ اعتراض، یعنی کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے، بباغ دہل کرتے۔ یعنی وہ یہ کہہ سکتے تھے، وہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہدایت ہے، حالانکہ رسول عربی ہے، وہ عربی زبان بولتے ہیں، اور جو کتاب لے کر آئے وہ عجمی ہے۔ تو یہ تو اعتراض وہ جو ہے وہ سرعام کر سکتے تھے، بباغ دہل کر سکتے تھے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ،
اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں، اور یہ کیا بات ہے کہ یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی، تو یہ اعتراض وہ کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ الفاظ یا مفردات قرآن میں غیر عربی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچویں دلیل جمہور کی یہ ہے کہ قرآن میں کچھ ایسے الفاظ کا پایا جانا جو دیگر تمام زبانوں کی طرف منسوب ہیں، وہ بلا قصد یکسانیت اور توافق استعمال کے قبیل سے ہیں، یعنی جو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو تمام زبانوں کے الفاظ ہیں وہ بھی قرآن میں بھی پائے جاتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ عربی کے ساتھ توافق ہو گیا ہے، جو ہے وہ یہ بھی یہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ اہل عجم نے بھی استعمال کیا، اہل فارس نے استعمال کیا اور عرب نے بھی استعمال کیا، تو وہ ایک توافق ہو گیا ہے جو بلا قصد یکسانیت ہے۔ بلا قصد اس کے اندر یکسانیت آ گئی ہے کہ وہ عربی کا بھی لفظ ہے اور عجمی زبان کا بھی لفظ ہے، وہ فارسیوں کی زبان کا بھی لفظ ہے، یا پھر وہ ایرانی اس کی رومیوں کی زبان کا بھی لفظ ہے، تو اس طرح وہ جو ہے وہ توافق استعمال کے قبیل سے ہے، یہ نہیں ہے کہ قصدن جو ہے وہ غیر عربی الفاظ اس میں شامل کیے گئے ہیں، حالانکہ قرآن تو تمام کا تمام عربی ہے، اس میں کسی قسم کا غیر عربی الفاظ یا مفردات موجود نہیں ہے، کیونکہ توافق کا یہ مطلب ہے کہ عرب نے بھی اس پر تکلم کیا اور عجم نے بھی اس پر تکلم کیا، تو دونوں کے استعمال میں وہ بات آ گئی، جب عرب نے اس کو استعمال کیا تو اب وہ عربی بن گیا، وہ عجمی نہیں رہا، تو یہ مطلب ہے اس کا پانچویں دلیل کا۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ جمہور کا مذہب جو ہے وہ راجح ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ عربی الفاظ ہیں، تمام کا تمام عربی ہے، غیر عربی الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ جمہور علماء کے مذہب کی وجہ ترجیح یہ ہے کیونکہ بے شمار نصوص اور ناقابل تردید دلائل اس کی تائید کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جو ہے وہ صفحات کے اندر ہم نے پڑھا کہ بہت ساری نصوص ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن عربی ہے، تو ان نصوص سے اس کی تائید ہوتی ہے جمہور کے مذہب کی۔ اور علامہ قرطبی نے بھی جمہور کی رائے کی تصدیق کی ہے، دوسرے فریق کا انہوں نے مذہب رد کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ پہلا مذہب جو ہے یعنی جمہور کا جو مذہب ہے وہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ عرب دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو ان سے ان الفاظ کے ذریعے خطاب فرمایا گیا یا نہیں، اگر یہ خطاب فرمایا گیا تو وہ الفاظ ان کے کلام کا حصہ ہیں، اور جو ہے وہ یہ بات بھی بعید نہیں کہ غیر عرب اپنے بعض کلمات میں عرب کے موافق ہو گئے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عرب جو ہیں وہ غیر عرب جو ہیں وہ بعض کلمات میں عرب کے مطابق ہو گئے، جیسے کہ جو لفظ انہوں نے بولا وہی عربوں نے بھی اس پر تکلم کیا تو وہ موافق ہو گئے اس کے، اور اگر ان الفاظ کے ذریعے سے عرب سے خطاب نہیں کیا گیا، یعنی یہ جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے عرب سے خطاب نہیں کیا گیا اور وہ یہ سمجھتے بھی نہیں تھے، تو یہ بات تو محال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی ایسی زبان میں بات کرے جو وہ سمجھتے ہی نہ ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جمہور کا جو مذہب ہے یہ راجح مذہب ہے۔ ادلۃ الجمہور وقد استدل الجمہور ببعض الادلۃ التي تثبت ان القرآن عربی وليس فيه الفاظ غیر عربیۃ وفيه اسماء اعلام لمن لسانه غیر لسان العربی مثل اسرائیل و جبرائیل و عمران و نوح و لوط وقد استدل الجمہور بما یلی۔ جمہور کے دلائل، جمہور نے بعض ان دلائل سے استدلال کیا ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن عربی ہے اور اس میں غیر عربی الفاظ موجود نہیں، البتہ اس میں ان جو ہے وہ شخصوں کے نام ضرور موجود ہیں جن کی زبان عربی نہیں تھی، جیسا کہ اسرائیل ہے، جبریل ہے، عمران ہے، نوح اور لوط ہے۔ جمہور جو ہے وہ مندرجہ ذیل دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ اولا الآیات القرآنیۃ السابقۃ التي اثبتت ان هذا القرآن عربی كله في لفظه واسلوبه ونظمه وترکیبه فقد اخبر الله عز وجل عن القرآن بأنه عربی فقال تعالى قرآنا عربيا وتكرر هذا اللفظ في آيات عديدة ومعلوم أن لفظ القرآن عام يشمل جميع السور والآيات ويشمل كل الألفاظ والمفردات۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآنی آیات جو ہے
مذکورہ قرآنی آیات جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن اپنے لفظ، اسلوب، نظم و ترکیب میں سارے کا سارا عربی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے عربی ہونے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا قرآن عربیہ، یہ لفظ متعدد بار جو ہے وہ آیات میں آیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ لفظ قرآن عام ہے جو کہ تمام صورتوں اور آیات کو شامل ہے اور تمام الفاظ اور مفردات کو بھی شامل ہے۔ ثانیاً ان القرآن نزل بلغت العرب لیفہموہ ویعقلوہ ویتدبروا معانیہ ویستحیل ان یخاطب اللہ تعالی قوما بما لا یعلمون کیف والآیات صریحۃ فی انزالہ بلغت العرب للاعتبار والعمل انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون قرآنا عربیا لقوم یعلمون وہذا ینفی ان یکون فیہ الفاظ غیر عربیۃ۔ دوسری دلیل جمہور کی ہے کہ بے شک قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ وہ اسے سمجھیں اور اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کے معنی میں غور کریں، اور یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ایسی زبان میں خطاب فرمائے جس کو وہ نہ سمجھتی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ آیات اس کے عربی زبان میں نصیحت و عمل کے لیے نازل ہونے پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور اسی طرح ارشاد ہے قرآن عربیا لقوم یعلمون، ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہے، اور یہ آیات قرآن میں غیر عربی الفاظ ہونے کی نفی کر رہی ہیں۔ ثالثا ان اللہ تعالی قد رد على المشرکین حين زعموا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلقى هذا القرآن عن بعض اہل الكتاب جبر الرومی وأقام الحجة عليهم باختلاف اللسانين قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کیا ہے جب انہوں نے یہ گمان کیا، یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اہل کتاب کے ایک جبر رومی نامی شخص سے حاصل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد فرمایا اور ان پر زبانوں کے اختلاف کے ذریعے حجت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلا جاتا ہے، جس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے۔ فالقرآن عربی وذاک اعجمی وشتان بینہما، پس قرآن عربی ہے اور رومی عجمی ہے اور دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رابعا لو كان في هذا القرآن شيء ليس من لغة العرب أو لا يفهمه العرب أو ألفاظ أعجمية غير عربية لأعلن المشركون اعتراضهم على القرآن واحتجوا بذلك على عدم صدق الرسول كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان کے سوا کوئی اور لفظ اس میں موجود ہوتا جس کو یا ایسی بات موجود ہوتی جس کو وہ عرب جو ہے وہ نہ سمجھ سکتے، یا عجمی الفاظ ہوتے عربی کے علاوہ، تو مشرکین قرآن پر اپنا یہ اعتراض یعنی کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے ببانگ دہل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نہ ہونے پر استدلال جو ہے وہ کرتے اس کے ذریعے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں، یہ عجمی کتاب ہے اور رسول عربی ہے۔ خامساً انما وجد فی القرآن من الفاظ تنسب الى سائر اللغات فإنما هو من باب توارد اللغات واتفاقها بمعنى أن هذه اللفظة تكلم بها العرب وتكلم بها الفرس والعجم وتكلم بها غيرهم فهي مما اتفقت عليه اللغات لا يعني أن هذه الألفاظ غير عربية، فإذا تكلم بها العرب فهي عربية وإذا تكلم بها غيرهم أو استعملها الأعاجم فلا يخرجها عن كونها عربية۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ تاہم قرآن میں ایسے الفاظ پایا جانا جن کی نسبت کی جاتی ہے تمام زبانوں کی طرف یا تمام لغات کی طرف، تو وہ جو ہے وہ لغات کی بلا قصد یکسانیت اور توافق استعمال کے قبیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو عربوں نے بھی بولا اور اہل فارس اور اہل عجم وغیرہ نے بھی بولا، اور اس پر فہیہ مما اتفقت علیہ اللغات، تو لہٰذا ایسا لفظ ہے جس پر کئی لغات کا توافق ہو چکا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ الفاظ غیر عربی ہیں، تاہم جب اسے عرب نے بولا تو وہ
عربی بن گئے. وَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَا غَيْرُهُمْ أَوِ اسْتَعْمَلَهَا الْأَعَاجِمُ، یا پھر جو ہے غیر عرب نے تکلم کیا یا عجمیوں نے اسے استعمال کیا تو اسے یہ بات عربی ہونے سے نہیں نکالے گی. الترجیح والصحیح ما ذهب إلى الطبری والجمهور العلماء من أن القرآن كله عربي وهو ما تشهد له النصوص الكثيرة والحجج الدامغة القوية التي احتج بها العلماء. وقد انتصر العلامة القرطبي لرأي الجمهور ورد رأي الثانية، وقال بعد عن ذكر المذهبين إن الأول أصح، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أو لا، فإن كان الأول فهي من كلامهم ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم، وإن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون، وحينئذ لا يكون القرآن عربيا ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم. جمہور کے مذہب کی ترجیح صحیح بات وہی ہے جسے علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جمہور علماء سے جو ہے وہ جس کی طرف ابن جریر طبری اور جمہور علماء گئے ہیں، یعنی انہوں نے اختیار کیا کہ قرآن تمام کا تمام عربی ہے، اور اسی بات کی وہ بے شمار نصوص اور ناقابل تردید مضبوط دلائل شہادت دیتے ہیں جن کے ذریعے جمہور علماء نے استدلال کیا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی جمہور کی رائے کی تصدیق کی ہے جبکہ دوسری رائے کو رد کیا ہے. وقال، اور دونوں مذہبوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں پہلا مذہب اصح ہے، عرب جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان سے ان الفاظ کے ذریعے خطاب فرمایا گیا یا نہیں. اگر پہلی بات ہے یعنی خطاب فرمائے گا تو الفاظ ان کے کلام کا حصہ ہوں گے، اور یہ بات بھی بعید نہیں کہ غیر عرب اپنے بعض کلمات میں عرب کے موافق ہو گئے ہوں. وَإِن لَمْ تَكُنِ الْعَرَبُ، اور اگر ان الفاظ کے ذریعے عرب سے خطاب نہیں فرمایا گیا اور نہ وہ یہ سمجھتے تھے تو یہ بات محال ہے. استحالہ، یہ بات محال ہے. یخاطبہم اللہ بما لا یعرفون، یخاطبہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی زبان میں خطاب فرمائے جسے وہ نہ سمجھتے ہوں. وحینئذ لا یکون القرآن عربیا، تب تو قرآن عربی نہیں رہے گا اور نہ ہی رسول جو ہیں وہ اپنی قوم سے ان کی زبان میں مخاطب ہوں گے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 11ویں فصل کے تحت قرآن میں غیر عربی الفاظ کے موجود ہونے یا موجود نہ ہونے کے حوالے سے جمہور کے مذہب کے دلائل اور ان کے مذہب کی وجہ ترجیح کی تفصیل پڑھی ہے. جمہور کے مذہب کے دلائل مصنف نے 5 ذکر کیے ہیں جو اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ موجود نہیں ہیں، اور جمہور کا یہی مذہب ہے. اور جمہور کے مذہب کو جو ہے وہ وجہ ترجیح بھی حاصل ہے کہ نصوص قرآنیہ اکثر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن تمام کا تمام عربی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.